جو گئے نات خواں گویا وقت ہے ابھی وہ سنبھل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وتعالی وبرکاتہ۔ حضرات محترم، میں عبدالسبحان اشرفی۔ حضرات محترم، 12 نومبر کو جو پورنیہ بہار میں جلسہ ہوا تھا، اور اس جلسے میں مفتی شہریار صاحب قبلہ اور کفیل انبر اور شاعر شبیر برکاتی کے بھی جو کچھ ہوا، اس کے بارے میں اب مفتی شہریار صاحب قبلہ کی جو ہے کال ریکارڈنگ آئی ہے۔ آپ جو ہے اس کال ریکارڈنگ کو جو ہے سنیں تو آپ کو اس کی اصل حقیقت جو ہے پتہ چل جائے گی کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے، مفتی شہریار صاحب نے یہ کیوں کیا، اس کی وجہ کیا تھی۔ تو آپ سب سے پہلے حضور مفتی صاحب قبلہ کے جو ہے یہ کال ریکارڈنگ سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ قابل صد احترام مشائخ اہل سنت، علماء اہل سنت و جملہ عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فقیر محمد شہریار رضا قادری، تمام علماء، مشائخ، جملہ ائمہ مساجد اور ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے تمام سنی بھائیوں کا شکر گزار ہے، جنہوں نے احقاق حق اور ابطال باطل کی تائید کی اور حوصلہ افزائی کی۔ فقیر کسی سے ذاتی بغض و عناد کی بنا پر کچھ اپنی تقریر میں نہیں کہتا ہے، بلکہ میری ہزاروں تقریروں میں جو اصلاحی مضامین، سائنسی مضامین ہوتے ہیں، اس کے ذریعے میں عوام کو بدعملی سے روکنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کرتا ہوں۔ تنبیہاً کبھی جملے سخت ہو جاتے ہیں، اور اپنے عزیزوں کو، نو عمر فارغین کو بھی ہدایت دیتے ہوئے کبھی کبھی میں اصلاح کی باتیں کرتا ہوں، اور اپنے بڑے لوگوں کو بھی ادب کے دائرے میں رہ کر جو بھی باتیں کہہ سکتا ہوں وہ میں کہتا رہتا ہوں۔ یہ سارے لوگ جو میری تقریر سنتے ہیں اس کو معلوم ہے۔ ابھی چند دن پہلے جو کچھ ہوا، میں نے صرف دینی اجلاس کے تقدس کو بحال کرنے کے لیے اور جلسہ جو ایک واحد پلیٹ فارم ہے دین کا پیغام عوام تک پہنچانے کے لیے، جو بزرگان دین کی ایک مضبوط وراثت اور روایت ہے، اس کو ہمارے چند ناخواندہ یا کم خواندہ نعت خوانوں کی وجہ سے جو تھوڑی پریشانیاں اسٹیج کو لاحق ہیں، اس کے بارے میں بھی گاہے بگاہے میں بولتا رہتا ہوں۔ نعت خوانی کی حد تک رہے، عوام بھی قاعدے سے سنجیدہ مزاج ہو کر اپنے رہنما اور اپنے شعراء کو سنیں۔ تو اسی سلسلے میں ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا کہ میں نے اپنے ان عزیزوں کو ڈانٹا کہ بالکل یہ انداز نعت خوانی درست نہیں ہے، کسی بھی طرح مذہبی اسٹیج کے لائق یہ نہیں ہے۔ تو انہیں قبول کر لینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے زبان درازی کی، اور تمام علماء اہل سنت کو برا لگا۔ وہ تو کہیے کہ حضور علامہ توصیف رضا خان مدظلہ العالی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی کرامت بن کر بر وقت اسٹیج پر آئے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ مولانا شہریار صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، ان کی تقریر ہوگی۔ تو معاملہ شانت ہوا اور تقریر فقیر کی ہوئی، اور اس سلسلے میں بہت ساری باتیں سوشل میڈیاز پہ چل رہی ہیں، اور ہم سارے علماء کرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے میری تائید کی اور دلجوئی کی، بالخصوص مفتی شہزاد صاحب، مفتی شمساد صاحب، مفتی افضال صاحب، مفتی شفیق علیم حنفی صاحب اور مفتی عمران حنفی صاحب، اور جتنے بھی ہمارے احباب ہیں، مفتی اختر حسن علیمی صاحب اور بہت سرکردہ افراد سماج کے، بہت ڈاکٹرز، پروفیسرز اور تمام اسٹیٹس کے بڑے بڑے لوگوں نے
فون کر کے تائیدی جملے کہا، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، چونکہ بہت سارے لوگ جلسے سے بالکل کٹ رہے تھے، آ ہی نہیں رہے تھے سننے کے لیے، چند کم پڑھے لکھے لوگ ہمارے جلسے میں رہ گئے تھے، تو اس لیے ان لوگوں کو لگا کہ جلسہ مروجہ نعت خوانی اور انداز نعت خوانی سے پاک ہونا چاہیے، ان کو اچھا لگا کہ آپ نے ایک ہمت کی کہا، تو میں نے کچھ ذاتی بغض و عناد کی وجہ سے نہیں، صرف مذہبی طور پر الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کا جو درس حدیث میں دیا گیا ہے، مجھے برائی سے نفرت ہے اور اس کام کی مذمت ہمارے علماء کرتے رہے۔ میں نے بھی کئی بار اپنے بڑوں کے ٹوکنے پر میں نے توبہ کی ہے، ناگپور میں حسینی میاں نے ایک بار مجھ کو ٹوکا، میں نے برجستہ پورے اسٹیج میں نے توبہ کی۔ ہمارے سیمانچل کے ایک بہت بڑے جلسے 50,000 کے مجمع میں غالباً میں نے آج سے 15-20 سال پہلے سبقت لسانی سے کچھ جملے نکلے، ہمارے مشائخ نے مجھے ٹوکا، میں نے فوراً برجستہ میں نے توبہ کی۔ یہ تو ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے اور اس طرح سے زبان درازی نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ اب رہی بات، کفیل امبر نے فون کر کے انہوں نے معافی مانگی ہے اور اپنے کیے پر سخت ندامت کا اظہار کیا ہے، تو حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے میں اسے معاف کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ مرتے دم تک کبھی بھی علماء مشائخ کی گستاخی نہ کریں۔ اللہ رب العزت نے جو عزت دی ہے تو اس عزت کو شرعی حدود میں رکھتے ہوئے اس نعمت کا شکر ادا کریں اور کبھی بھی اپنے ترفع اور گھمنڈ کا مظاہرہ نہ کریں۔ خاموشی میں نجات ہے، بہت ساری باتیں مصلحتاً خاموش رہنے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ باقی رہی بات، اگر ہمارے جملے سے کسی کو دل آزاری ہوئی ہے، جیسے اپنے بچے کو لوگ روزانہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے بہت ساری باتیں کرتا ہے، یہ ہمارے چھوٹے عزیز ہیں، اگر میرے جملوں سے کچھ دل آزاری ہوئی ہے ان عزیزوں کو، تو میں اس سے معذرت کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام سنی علماء، ہم تمام سنیوں کو راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جلسہ کرانے والے سارے عوام سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جلسہ کرتے ہوئے اپنے علاقے کے ذمہ دار علماء سے رابطہ کریں اور بالکل کم خرچ، صاف و شفاف جلسہ، تاکہ لوگ جلسوں سے لوگوں کو نفرت نہ ہو، اور جلسہ روز ہو تو 2-3 گھنٹے کے جلسے میں شرکت کرنے میں لوگوں کو بوجھ نہ ہو۔ اس طرح کا جلسہ کریں، نام و نمود کی خاطر نہیں، صرف سنیت اور مسلک اہل سنت کا پیغام عام کرنے کی خاطر کریں۔ اور ابھی اس سلسلے میں میٹنگ ہوئی ہمارے دیار میں اور تمام علماء کرام نے بیٹھ کر جو باتیں کی، جلسوں کو صاف و شفاف کرنے کے سلسلے میں جو تجاویز پاس ہوئی، ان سب باتوں کی میں تائید کرتا ہوں اور میں اپنے علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے جلسوں کے لیے خود آگے بڑھ کر عوام کو سمجھائیں کہ اس مقاصد جلسہ کیا ہے، صرف جلسے کو مشاعرہ نہ بنوایا جائے بلکہ قرآن خوانی اور قرآن پاک کی تلاوت اور تقاریر پہ زور دیا جائے۔ ابھی بے پناہ اصلاح کی ضرورت ہے سماج کو، اور جو ہمارے نوجوان نعت خوانی کی تائید میں، مروجہ نعت خوانی کی تائید میں اپنے علماء سے لڑنے جھگڑنے کی بات کرتے ہیں، اسے بھی ان حرکتوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ عالموں کی تعظیم بہت ضروری ہے اور مجلس میں جو بھی بات ہو جائے شرعی طور پر اس کو حل کرنا چاہیے، نہ کہ اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے کر لڑائی جھگڑے کا ماحول پیدا کرنا چاہیے۔ علماء کرام اگر کسی بات کی گرفت کرتے ہیں تو عوام کو غور سے سننا چاہیے، نہ کہ اس کو عام لوگوں کی طرح لڑائی جھگڑے کا رنگ دینا چاہیے۔ میں ان سارے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں جنہوں نے جلسے کو دوسرا رنگ دینے کی کوشش کی، خبردار کبھی بھی اپنے علماء کی عزت سے کھلواڑ نہ کریں، علماء کی عزت کریں اور ان کی باتوں کو غور سے سنیں۔ اگر وہ کسی خطا پہ، غلطی پہ گرفت کرے تو اس گرفت کو تسلیم کریں۔ اگر گرفت کرنے والے سے کوئی خطا ہوتی ہے تو وہ بھی علماء کرام
کی تنبیہات سے آزاد نہیں ہیں۔ اپنے بڑوں کا ہمیشہ ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی گرفت کرے تو اس کی اصلاح کو قبول کرنا چاہیے۔ تو میری طرف سے بھی اگر کوئی دل آزار جملے نکلے ہیں، آج بھی ہوں یا کبھی بھی ہوں، میں ان تمام دل آزار جملوں سے رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اہل سنت و جماعت کو خوب فروغ اور ترقی دے، اور تمام ذاتی اختلافات، بغض و عناد اور حسد اور کدورت سے تمام مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، آپ نے حضور مفتی صاحب قبلہ کے جو کال ریکارڈنگ سنا، انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ ان کے مقصد صرف اصلاح کرنا ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ ان کی کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں تھی، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ یہ ہر عالم کا، ہر مفتی کا کام ہے کہ وہ اپنے معاشرے میں ہونے والے غلط کاموں کو روکے، جہاں تک ہو سکے ان کی جو ہے اصلاح کرے۔ یہ ہر عالم کا کام ہے۔ بہرحال مفتی صاحب قبلہ کو برا بھلا کہنا، یہ کہیں سے جو ہے طریقہ صحیح نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ حضور مفتی شہریار صاحب قبلہ کے اس بیان سے سب نہیں تو کچھ تو شاعر جو ہے اچھے انداز کو اپنے اندر پیدا کریں گے، اور اچھے طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھیں گے۔ ایک نے بھی اگر اپنے اندر سدھار پیدا کر لیا تو یہ کامیابی ہے۔ بہرحال آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، آپ جو ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔